الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کی تلاوت کی گئی۔ تراویح کے اندر اس کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے، اور یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ سورۃ النجم میں ہم بیان کریں گے۔ وہاں احادیث مبارکہ بھی جو مذکور ہیں وہاں سے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس پارے کا شروعات جو ہوتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس سے شروعات ہوتی ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کی گئی کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور یہاں یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ جب یہ واقعہ معراج بیان ہوگا نا تو ہر قسم کے سوالات اٹھیں گے۔ سوالات کرنے والے ناقص العقل جو لوگ ہوں گے وہ سوال کریں گے کیسے یہ ممکن ہو گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کیسے ممکن ہو گئی؟ تو وہ کہا کہ اللہ اس نقص سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور وہاں سے پھر سدر المنتہا، پھر وہاں سے بھی آگے جہاں تک رب نے چاہا، پھر فکان قاب قوسین و ادنیٰ کی جو وہاں پر ڈیفینیشن بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال جو نامہ ہے اس کے گلے میں لٹکا دیا، یعنی اللہ کی قضاء اور قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامے کھلی کتاب کی طرح ہوں گے اور کھلی کتاب ہوں گے، اور اس بندے کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ہاں اب پڑھ اس کو۔ یہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، اور آج کہا جائے گا کہ آج تم خود ہی اپنا احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کے متعلق بتایا جائے گا، ہر ایک نے اپنی جو اس نے کیا ہوا ہوگا اس کے متعلق اس نے وہاں پر جواب دینا ہوگا۔ پھر آگے چل کے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی والے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس کے عیش و عشرت کرنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ہمارے احکام کو مانتے نہیں ہیں، احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس طرح وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیات مقدسہ میں یہ بتایا گیا کہ جو رب وحدہ لا شریک ہے، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آپ عبادت کرو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ کرو، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، کہ وہ تمہاری زندگی میں ہوں، وہ دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تو ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ اور پھر یہاں بتایا گیا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو، اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ جھک جاؤ، ان کے سامنے دامن کو جھکائے رکھو، ان کے لیے دعا کرو،
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ آیت نمبر 26 میں یہ بیان کیا گیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ یہاں اس کے جو مسکین لوگ ہیں ان کے حقوق کے بارے میں، مسافروں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم دیا، اور یہ بیان کیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ مسکینوں کے حقوق ادا کرو، فضول خرچی سے اپنے آپ کو اجتناب میں ڈالو، اور کیونکہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آیت نمبر 29 میں تسلسل کے ساتھ یوں بیان کیا گیا کہ خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنے کا حکم، افلاس کے خوف سے اولاد کے قتل کی ممانعت، زنا کی ممانعت، قتل ناحق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم، یتیم کا مال کھانے کی ممانعت، ناپ تول میں خیانت کرنے کی ممانعت، لوگوں کے پوشیدہ احوال کی کھوج میں لگنے کی ممانعت، اور تدبر اور اترا کر چلنے کی ممانعت، ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، پھر شرک سے ممانعت، اور روزی کی کشادگی یا تنگی کا جو مدار ہے یہ کسی کی فضیلت یا بے قدری پر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی جو حکمت کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 44 میں آگے چل کے بیان ہوتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں جو ہیں یہ رب وحدہ لا شریک کے تسبیح کرتی ہیں، اور اس کے درمیان جو بھی کچھ ہے وہ سب تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد کے ساتھ، اس کی تسبیح کے ساتھ یہ سارے کے سارے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں بیان فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں، جو منکرین آخرت ہیں یہ محروم رہتے ہیں، ان کے دل اور دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ فصیح اور بلیغ قرآن سن کر بھی نبی کو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سحر زدہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ان پر جادو ہو گیا ہے، ان پر جنات کا اثر آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کو سن کر یہ اس طرح کی الفاظ کہتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 61 میں بیان ہوتا ہے کہ ایک بار پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے سجدے کا ذکر ہے کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، تو پھر سب نے سجدہ کیا تو شیطان نے انکار کر دیا، تو پوچھا گیا کیوں انکار کیا، تو کہنے لگا میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو افضل چیز سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ تو پھر آگے آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے، تو تم محض تھوڑا سا علم اس سے عطا کیا گیا ہے، اور اس سے یہ بتایا کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت اور نجات موقوف نہیں ہے ان کی در پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اور پھر آیت نمبر 90 میں
مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک آپ پر ایمان ہم نہیں لائیں گے کہ حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیں، آپ ہمارے لیے کھجوروں اور کھجوروں کے باغات کے مالک ہمیں بنا دیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں ان کے ہمیں مالک بنا دیں، اسی طرح آپ ہمیں عذاب سے جو ڈراتے ہیں وہ عذاب لا کر دکھا دیں، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گروا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے جو سونے کے گھر ہوں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، یا پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل اکٹھی کر کے لے آئیں۔ تو ان مطالبات کے جوابات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں، یا میں کوئی ایسا جادو والا نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں لے آؤں، میں تو ایک بشر ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، بشر ہوں لیکن رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے رسول وہی کرتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے حکم کے علاوہ رسول کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہاں ان عقل کے اندھوں کو بتایا گیا کہ تم یہ جو مطالبات کرتے ہو نا، تو اس سے پہلے بھی لوگ مطالبات کر چکے ہیں، اور ان کے سامنے نبیوں نے معجزات دکھائے بھی ہیں، اور دکھانے کے باوجود بھی وہ اس پر ایمان نہیں، ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو تمہارے سامنے بھی اس طرح کے اگر معجزات دکھا بھی دیے اور یہ آسمان پر بھی چڑھ جائیں نا، آسمان پر چڑھ کر بھی یہ کہیں گے یہ تو ہماری نظر بند کر دی ہے، یہ تو ہم پر جادو کر دیا ہے، تو کہا کہ ان مطالبات پر آپ توجہ نہ دیں۔ آیت نمبر 94 سے کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ نے جو اعتراض انہوں نے کیا تھا پہلے اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے بشری کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، ملائکہ کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ کیا زمین پر ملائکہ رہتے ہیں، فرشتے رہتے ہیں کہ ان کی طرف فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا جاتا؟ زمین پر انسان ہی تو ہیں، تو اسی لیے تو انسان رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر نازل کریں، یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اس کی جنس سے ہوتے ہیں، اس کی جنس سے ہوتے ہیں۔ تو ان آیات میں بتایا گیا کہ منکرین کو ان کے جو منہ ہیں ان کے منہ کے بل اوندا لٹکایا جائے گا، اور پھر یہ گنگے اور بہرے بنا کر اٹھائے جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آج جو پیسے میں کھیل رہے ہیں، دولت میں کھیل رہے ہیں، دھن میں کما رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کا ٹھکانہ وہاں بھی اسی طرح کا ہوگا، دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، روپے ملے گا اور خوشحال رہیں گے۔ نا، ان کا ٹھکانہ وہاں جہنم ہے، اور جہنم کی جو آگ ہوگی نا اس میں بھی ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 105 میں قرآن کریم فرقان حمید کی جو بتدریج نازل ہونے کا بیان ہوا کہ ہم نے اس قرآن کو بتدریج کیوں نازل کیا، فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس کو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ رسول میرے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو، جن کے سامنے یہ پڑھیں ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ، کبھی آپ کہتے ہیں کہ خدا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، تو ہم رحمان کو تو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو یہ مشرکین نے اعتراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا معبود برحق ہے، تم اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو، یا رحیم کہہ کر پکارو، یا کریم کہہ کر پکارو، جن بھی ناموں سے جو اس کے صفاتی نام ہیں اسی کے یہ نام ہیں، اس سے پکارو، رب اس پکار کو سنتا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ آخری آیت میں کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس آیت آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ
کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی کسی مددگار کی اسے حاجت ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس آیت پر سورہ کہف کیا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی آیت سورہ مبارکہ سورۃ الکہف، اور اس آیت پر سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوئی۔ سورہ کہف جو ہے یہ مکیہ ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا 69 نمبر ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 80 نمبر ہے۔ اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس میں بھی یوں شروع ہوا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ تو پھر آگے چل کے آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا بیان ہوا کہ وہ اصحاب کہف جو ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جو اصحاب کہف ہیں یہ چند صالح نوجوان تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، اور ان کی قوم جو تھی نا وہ مشرک تھی، اور ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے شر سے بچنے کی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پھر غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا، اور اس کیفیت میں وہ 309 سال تک غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں سمجھ لیں جھکے رہے۔ تو پھر 309 سال تک وہ اس غار میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا غیبی نظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ تھی، سورج آ سکتا تھا۔ کشادہ جگہ ہو تو پھر کیا، سورج کی کرنیں تو پڑتی ہیں، لیکن رب کائنات نے نظام کس طرح کا بنایا ذرا سنیے۔ نظام یہ بنایا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب ہو جاتی، اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب پھر جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹ بدلنے کے لیے فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہوتا، یا یوں کہ ان کی دائیں بائیں جانب کروٹ بدل جاتی، تو اس طرح ان پر دھوپ جو ہے وہ اثر انداز نہ ہوتی، اور دھوپ کی روشنی کی حرارت اور ہوا انہیں ملتی رہتی۔ وہ کبھی دائیں کروٹ ہوتے کبھی بائیں کروٹ ہوتے، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے، یوں سمجھ لیں کہ وہ نیند کی حالت میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حسب ضرورت جو کروٹیں ہیں، ان کی حیت ہے، اس پر وہ ثابت رہے، اور ان کے بدن پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ آج کل جو طبی زبان میں بیڈ سول کہتے ہیں، تو انہیں بیڈ سول بھی نہیں ہوا۔ چند مہینے اگر کوئی ایک بیڈ بھی پڑا رہے تو پڑے پڑے اسے بیڈ سول ہو جاتے ہیں، باڈی پر زخم آ جاتے ہیں، تو انہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان نوجوانوں کے ساتھ رہا، اور پھر وہ ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اسی باعث وہ کتا جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں نا کہ ولی کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، اللہ کے وہ دوست تھے، ولی تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ایک کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور وہ کتا ہو کر ولی پہ نہیں بھونکا۔ اور آج کا جو بد نصیب شخص ہے وہ ایک انسان ہو کر اللہ کے ولیوں پر بھونک رہا ہوتا ہے۔ تو کہا جو کتا محبت ولی میں گرفتار ہو جائے تو اسے جنت کا مقام دیا جاتا ہے، جو انسان بغض ولی میں گرفتار ہو جائے تو وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اور کل پھر ایسا ہی ہوگا کہ اس کتے کا لباس پہنایا جائے گا ان منافقوں کو، ان جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھنے والے ہیں انہیں،
یہ پہنایا جائے گا اور انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور اس کتے کو انسانی لباس پہنا کر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کے جو بعض اقوال ہیں، 3 اقوال کو نقل کیا ہے۔ ان میں سے 2 جو اقوال ہیں ان کو قرآن نے ایک تکہ بازی کہا گیا کہ ان لوگوں نے تکہ لگایا ہے، اور تیسرا جو قول ہے اس قول کے بارے میں قرآن نے رد نہیں کیا، یعنی وہ یوں ہے کہ قول اس طرح ہے کہ 7 وہ آدمی ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو مفسرین نے اسی تعداد کو صحت کے قریب قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور صرف چند لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی عطا سے علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے منظر کو باروب بنایا کہ کوئی ان کی طرف جھانک نہ سکے، تانک جھانک نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہاں کتنے ٹھہرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1 یا اس سے بھی کم دن ٹھہرے ہیں۔ تو پھر انہوں نے قطعی بات کہنے کے بجائے اس مدت کے تعین کو اللہ کے علم کے سپرد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف پر موت طاری کر دی، چونکہ اہل شہر ان نوجوانوں کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اظہار عقیدت کے لیے یہاں یادگار کے طور پر ایک مسجد تعمیر کی ہے۔ اسی سے مفسرین یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے جو جواہر ہیں ان کے قرب میں مسجد بنانا یہ اچھی بات ہے، اچھا فعل ہے، اچھی چیز ہے، کہ اس کی برکت کیا ہوگی کہ جب نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھ کے جب باہر نکلیں گے تو وہ نمازی ان لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے دعا کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے، تو اس طرح انہیں فائدہ ہوگا۔ تو اس سے ایک اور بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ والوں کے پاس جانا بھی باعث برکت ہوتا ہے۔ اسی لیے تو وہ لوگ گئے ہیں نا ان کے پاس، تو جب تب جا کر ان لوگوں کو بھی پتہ چلا اور انہوں نے وہاں پر مسجد کو تعمیر کیا۔ آیت نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ فقراء جو آپ کے صحابہ ہیں نا ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، کیونکہ یہ صبح و شام اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور یہ اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، یعنی جو آپ کی نظر کرم ہے، نظر رحمت ہے، نظر شفقت ہے، یہ آپ اپنے صحابہ پر کرتے رہیں جو غریب جو فقیر صحابہ ہیں۔ اب ان کے فقر سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سب ٹائم جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ کما نہیں رہے، یہ کوئی مزدوری نہیں کر رہے، تو ان کا کمانا، ان کا اوڑھنا، ان کو بچھانا دین ہی دین ہے۔ تو جنہوں نے سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا ہے نا، تو وہ اس لیے کیا کہ اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان پر نظر کرم پر کریں، آپ ان پر نظر شفقت کریں، آپ ان سے اپنی نظر کو نہ ہٹائیں۔ آیت نمبر 32 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا نا۔ ایک وہ شخص تھا کہ جو بڑا ایک قسم کا رئیس قسم کا تھا، جس کو یوں آج کی لینگویج میں رئیس کہتے ہیں، یعنی وہ عمدہ باغات کا مالک تھا، اور ایک اس کا ساتھی تھا وہ تنگ دست تھا۔ تو جو عمدہ باغات کا مالک تھا نا، تو اس سے کہا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کر، تجھے یہ باغ ملے ہیں۔ تو باغ میں گیا تو کہنے لگا میں شکر کیوں ادا کروں، یہ تو میری محنت ہے، میں نے کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے، تو اسی کا پھل مجھے ملنا تھا، ظاہر محنت میں نے کی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولے برستے ہیں، وہ سارے کے سارے باغات اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے، پھل گر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں۔ اب جو دوسرا ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اسے رب کائنات عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے وہ اور شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے مال کو ہلاک کر دیا اس کی ناشکری کی وجہ سے، اور دوسرے کو جو مال عطا فرمایا وہ اس کے شکر گزار ہونے کی وجہ سے۔
آیت نمبر 45 میں اس کا تذکرہ جو ہے تفصیل کے ساتھ ہے، آپ کو صراط الجنان، تفسیر نعیمی، ضیاء القرآن، تبیان القرآن، ان تفاسیر سے مل سکتا ہے۔ بڑا یوں سمجھ لیں قسم کا عبرت بھی ہے اور اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھنے کا بھی ایک علم ہے۔ پھر آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ناپائیداری اور کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور اس بارش نے گھنا سبزہ اگایا، پھر اور جو دو تین چار اس طرح کے جو بارش کو نازل کیا یا ہوا کو بھیجا، اس کے بعد اس کو سوکھ گئی وہ کھیتی، اور اس کو چورا چورا اس ہوا نے، اس جو آندھی تھی اس نے اس کو چورا چورا کر دیا۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے اڑا کے سے لے جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 60 سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ یوشع بن نون کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور ان کی تلاش کب ہوگی کہ دو جب دریا مل رہے ہوں گے، یہ نشانی تھی۔ اور پھر مچھلی کو پکا کر لے لیا ساتھ، کہا کہ جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں ان کی ملاقات ہوگی۔ تفصیل کے ساتھ ہے، مختصر یہ کہ حضرت یوشع بن نون اس مچھلی کو لے کر چلتے ہیں، آپ اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور یہ ناشتے کے لیے مچھلی تھی۔ سفر کرتے کرتے تھک چکے تھے، خادم نے کہا کہ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، وہ آرام کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں۔ اب شیطان نے وہ جو یوشع بن نون تھے ان کو مچھلی جو ہے وہ بلا دی، اور وہ مچھلی جو ہوتی ہے اڑتی زندہ ہوتی ہے، اور زندہ ہو کر وہ دریا میں چھلانگ لگاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ ادھر یہ جو ہیں یوشع بن نون ہیں، اس واقعے کو بھول جاتے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جہاں مچھلی زندہ ہوگی وہیں پر ہماری ملاقات کا جو جگہ ہے وہاں ہوگی۔ ان کو بلا دیا، سفر مزید جاری شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک دوسری منزل تک پہنچے، وہاں جیسے پہنچتے ہیں تو پھر تھک جاتے ہیں، اور پھر کہا کہ وہ مچھلی لاؤ اب ہم کھاتے ہیں۔ تو اب ان کو یاد آیا کہ اللہ اکبر، وہ مچھلی تو وہاں پر جہاں دو دریا مل رہے تھے تو وہاں زندہ ہوئی تھی اور جس میں چلی گئی تھی، تو مجھے تو شیطان نے بلا دیا تھا۔ تو اب وہاں سے پھر دوبارہ واپس سفر کرتے ہیں کہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی ہے وہیں تو ہماری بحر فارس اور بحر روم ہے، وہیں پر اس کے سنگم ہی سے پر تو ہماری منزل ہے۔ اور دونوں واپس لوٹ کر آئے، پھر ہمارے ایک بندہ خاص کو وہاں انہوں نے پا لیا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہوئی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کی تھی۔ اور پھر فرمایا مفسرین کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو رشد و ہدایت عطا فرمائی ہے تو اس میں سے مجھے کچھ تعلیم دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو خاص شعبے کی کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے، یہی مفسرین نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی صورتحال یہاں بیان ہوئی، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جایا جا سکتا ہے، اور اس شعبے کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے اس کی تکریم بھی کی جا سکتی ہے، اس کی عزت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ پھر آگے پارے کا اختتام ہوا، 15واں پارہ یہاں مکمل ہوا، 16واں پارہ بھی اسی طرح شروع ہوتا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطاعا ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ یہاں سے یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جن اسرار کا آپ کو علم ہے وہ علم تو ہے آپ کو، اور جن اسرار کے علم کے لیے آپ نے مجھ سے کہا ہے ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو آپ نے جب یہ کہا کہ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تو پھر آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی بھی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تا وقت کہ میں خود آپ کو ان کے بارے میں بتا نہ دوں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے نا تو کشتی میں چلتے چلتے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک جو چھوٹا سا سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کشتی والے نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور انہوں نے الٹا اس کو نقصان پہنچا دیا، تو آپ نے پھر وہ نبی تھے، انہوں نے دوبارہ پوچھ لیا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا اما السفینہ فكانت لمساکین يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب یہاں ان کا جواب بھی سارے کا دیا کہ پہلے پھر وہ ایک محلے میں جاتے ہیں، ایک بستی میں جاتے ہیں، وہاں ان کو بھوک کی طلب ہوتی ہے، کچھ مانگا جاتا ہے، بستی والے بھوک کے باوجود ان کو کچھ دیتے نہیں ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دیوار ہوتی ہے، اس دیوار کو آپ مرمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اس بات کو بھی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے؟ ابھی یہ تھا ان لوگوں سے ہم نے کھانا مانگا تو انہیں کھانا نہیں دیا، اور آپ اس کے بجائے اس کے کہ یہاں سے ہم چلتے اور آپ ان کی دیوار تک مرمت کر رہے ہیں۔ اس پر بھی آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر آگے چلتے ہوئے پھر ایک جگہ سے گزرے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے خوبصورت بچے کو دیکھا اور اس کا ایک دم مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو دیکھا، نبی کے سامنے قتل ہونا بغیر کسی بظاہر کسی ایسی بات کے کہ جو نقصان دہ ہو یا کسی جرم کے پاداش میں ہو، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، بچے کو قتل کر دیا، ناحق قتل کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جدائی کا وقت ہے، اب ہمارے کیا کہ ہم رخصتی کا وقت ہے، کیونکہ اب آپ نے جو کہا تھا اس کے مطابق نہیں کیا۔ پھر آپ نے بتایا نا کہ جب میں نے کشتی پہ ہم سوار ہوئے تھے تو اما سفینہ اس پہ جب ہم سوار ہوئے تھے تو اس نے ہم سے مزدوری نہیں لی تھی، تو میں جو اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا تھا۔ وہ نقصان یہ تھا کہ وہ جب کشتی کا اختتام ہوتا ہے، جہاں اس کا سفر اختتام ہونا تھا، وہاں ایک ظالم شخص تھا جو اچھی کشتیوں کو ہڑپ کر لیتا تھا، اس پر قبضہ کر لیتا تھا، اس کو غبن کر لیتا تھا۔ تو میں نے اس کو نقصان اس لیے پہنچایا تاکہ جو نقص ہوگا نا وہ نقص ایسا تھا کہ جو اس کے کام میں رکاوٹ کے لیے نہیں تھا، تو اس نقص کی وجہ سے وہ اس کشتی کو غبط یا غصب نہیں کرے گا جو بات وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کا بڑا نقصان جو ہے کہ کشتی اگر وہ غصب کر لیتا تو اب یہ مزدوری نہ کر پاتا، تو اس نقصان سے بچانے کے لیے میں نے چھوٹا نقصان کیا۔ پھر کہا کہ جو ہم نے دیوار کی مرمت کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ وہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا۔ اب اگر وہ دیوار گر جاتی، گرنے والی تھی، بارشیں ہوتی یا کچھ ایسا ہوتا کہ وہ گر جاتی تو اس کے نیچے سے وہ خزانہ نکل جاتا، تو پھر یہ لوگ اس خزانے کو اڑا دیتے، تو اس طرح ان یتیم بچوں تک نہ پہنچتا۔ تو اب یہ خزانہ سیو ہو گیا، اب یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے پاس یہ خزانہ پہنچ جائے گا، تو اس لیے ان کو ہم نے سیو کیا۔ اور تیسری جو بات تھی، میں نے بچے کو مرڈر کیوں کیا، وہ یہ تھا کہ اس بچے کے وجہ سے میں نے دیکھا کہ وہ آگے چل کے
دنیا سے کفر کی حالت میں مرتا، یا اس کے جو والدین ہیں وہ والدین اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اسلام پر نہ مرتے بلکہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتے، تو میں نے اس کے والدین کو بچانے کے لیے میں نے اس کو مرڈر کر دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے جدائی اختیار کی۔ تو اس میں یہاں پر یہ بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری بھول پر میری گرفت نہ سمجھیں، بلکہ میرے مشن کو میرے لیے دشوار نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے مشن تھا جس کو آگے لے کر چلے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتا دیا، آیت نمبر 83 سے ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا، وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع جو ہے طلوع اور آفتاب کی جگہ پہنچے، تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے تو 2 پہاڑوں کے درمیان پر پہنچے۔ ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا پگھلایا گیا تاکہ وہ دیوار قابل شکست نہ رہے اور ان یاجوج اور ماجوج کو شکست دے، اور پھر یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر چڑھ نہ سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے جس نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اور جب میرے رب کا مقرر کردہ وقت آئے گا تو اس وقت تک یہ دیوار کھڑی رہے گی، اور جب مقرر وقت آ گیا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ وہ یاجوج اور ماجوج کو اس دیوار کے اندر کر دیا، وہ پوری زندگی اس کو چاٹتے ہیں، تو کہتے ہیں انشاء ہم صبح نکلیں گے، انشاء ہم صبح نکلیں گے، تو دوبارہ جب پورا دن چاٹتے رہتے ہیں، رات اب تھک کر وہ سوتے ہیں، تو صبح دوبارہ وہ دیوار اسی طرح جس طرح پہلے تھی وہ اسی طرح ہو گئی۔ تو کہا کہ قرب قیامت نا یہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ کہیں گے انشاءاللہ ہم صبح نکلیں گے، تو پھر وہ انشاءاللہ کہتے ہی جتنی چاٹی ہوئی ہوگی وہ اتنی رہ جائے گی، پھر جب صبح اٹھیں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ پھر آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، یہ مل کر روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں، اور سارے کے سارے جو قلم بن جائیں، جو درخت ہیں یہ سارے کے سارے قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائے، تو فرمایا کہ میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر تو ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ سبحان بھی کہتے ہیں، وہ اور سورۃ الکہف یہ دونوں آج تلاوت کی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ جو شخص شب جمعہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، رب کائنات اسے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کہ جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ رب کائنات معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلتیں اور بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔